محترم بزرگوں، دوستوں، دنیا میں انسان کو کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، کپڑے بھی پہننے ہیں، مکان بھی بنانا ہے، بیمار ہوگا تو علاج بھی کرنا ہے، فنکشن بھی کرنے ہیں، اور وہ قسم قسم کے فنکشن ہوں گے، سفر بھی کرنا ہے۔ ان تمام کاموں کے لیے انسان کو پیسہ چاہیے۔ پیسہ مہیا کرے گا تو یہ سارے کام انجام پائیں گے۔ پیسہ ہوگا تو کھائیں گے، پیئیں گے، کپڑے پہنیں گے، علاج کرائیں گے، مکان بنائیں گے، سفر کریں گے، دعوتیں کھلائیں گے۔ ساری چیزیں تب ہیں کہ جب پیسہ ہوگا۔ پیسہ کمانے کے ذرائع دو ہیں، ایک ہے حلال، ایک ہے حرام۔ دنیا میں حرام ذریعے بھی کمائی جاتی ہے، کمائی ہوتی ہے حلال ذریعوں سے بھی۔ آج کے زمانے کی بے شمار خرابیوں میں سے ایک بدترین خرابی یہ ہے کہ اکثر انسانوں کی سوچ یہ ہے بس پیسہ مجھے ملنا چاہیے، اس سے بحث ہی نہیں کہ حلال ہے کہ نہ حرام، وہ کسی اور کا حق تو نہیں میں کھا رہا ہوں، میں دھوکہ تو نہیں دے رہا ہوں، میں فراڈ تو نہیں کر رہا ہوں۔ دوسرے انسانوں کو زہر کھلا کر کے اپنا پیسہ کمانا، یہ اسی کی مثال ہے۔ یتیم کھانے کے نام پر لوگ پیسہ جمع کریں گے، مسجدوں کے منتظمین مسجد کا آیا ہوا پیسہ غلط استعمال کریں گے، دین کے نام پر چلنے والا ادارہ پیسہ آ رہا اور غلط استعمال ہو رہا ہے اپنی ذاتوں پر۔ انسان خود خوشی محسوس کرتا ہے، میں نے یہ کھایا، میں نے یہ پیا، میں نے ایسا مکان بنایا، میں نے ایسے کپڑے پہنے، اور سورس اس کا جائز نہیں، حرام ہوتا ہے۔ اور بے شمار انسانوں کو خیال ہی نہیں اس کا کہ ہم جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ حرام ذریعے سے کر رہے ہیں۔ ہمارا دین ہم کو یہ کہتا ہے کہ اے ایمان والو، کسی کا پیسہ غلط طریقے سے مت کھانا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقے سے دوسرے کا پیسہ مت کھانا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یحل لامرئ ان یأکل مال اخیہ الا بإذن نفسہ، کسی انسان کے لیے حلال نہیں کہ دوسرے کا پیسہ غلط طریقے سے کھائے۔ غلط ذریعے سے پیسہ کمانے کا رجحان اتنا عام کہ شاید ہی کوئی ہمارا شعبہ ہوگا، شاید ہی کوئی ہمارا، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شعبہ بچا ہی نہیں ہے جہاں حرام نہ ہو۔ تعلیمی اداروں میں تعلیم کے نام پر غلط طریقے سے پیسہ کمانا، ہسپتالوں میں ہسپتالوں کے ذریعے سے غلط پیسہ کمانا، تعلیمی ادارے کے ذمہ داران بھی، ٹیچرز بھی، حتیٰ کہ چپراسی بھی غلط طریقے سے پیسہ کمائیں گے۔ شکلیں اس کی کیا کیا ہیں اس کو مجھے بیان نہیں کرنا ہے۔ ہسپتالوں میں کام کرنے والے ڈاکٹر سے لے کر کے HOD سے لے کر کے نیچے تک بے شمار لوگ غلط طریقے سے پیسہ کمائیں گے۔ ڈاکٹر کے پاس پیشنٹ آیا، اس نے فیس لی، فیس لینا اس کا حق ہے، اس کے بعد یہ ریفر کرتا ہے اس کو دوسرے ڈاکٹر کے پاس، یا تو اس لیے کہ ضرورت ہے، اور یا پھر اس لیے کہ دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا کر کے اور مزید فیس لے گا، پھر وہاں سے بھی کمیشن لے گا، یا اس کو کئی قسم کے ٹیسٹ کروائیں گے۔ ان کئی قسموں کے ٹیسٹ کرانے کا مقصد کیا ہے کہ وہاں سے مجھے کمیشن لینا ہے۔ ظاہر یہ کمیشن لینا جو ہے یہ وہی حرام ہے، اور یہ اس لیے کمیشن ٹیسٹ کروا رہا ہے تاکہ وہاں سے میں ان لیب والوں سے ان کے ساتھ سیٹنگ کر رکھی ہے تاکہ ان سے میں پیسہ کما سکوں۔ کورٹوں میں وکیل جان بوجھ کر کے کیس اس طرح کھڑا کرے گا تاکہ دوسرے سے پیسہ کھینچا جا سکے، اور اگر اسے لگے کہ نہیں کھینچ رہا ہے تو اس کے بعد پھر وہ کیس کو لمبا کرنے کی کوشش کرے گا، جان بوجھ کر کیس کو لمبا کرنا اس غرض سے تاکہ میرا جو کسٹمر ہے اس کا مجھے پیسہ ملتا رہے، کیونکہ اگر فیصلہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر دودھ دینے والی یہ گائے میرے ہاتھ سے نکل جائے گی، تو جس سے پیسہ کمانا ہے۔ وومن کمیشنوں کے ذریعے یا کورٹوں کے ذریعے عورتیں اپنے شوہروں سے غلط طریقے سے پیسہ کھینچتی ہیں، اور جب وکیل وکالت کر رہا ہے، جج صاحب فیصلہ لکھ رہے ہیں، اور وہ حرام فیصلے ہوتے ہیں، حرام فیصلے کہ جج نے لکھا تمہیں اتنا پیسہ ایسے دینا ہے، اس کے پیچھے قانون کہاں ہے وہ اس کی بھی ضرورت نہیں،
شریعت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بیوی کہتی ہے میں رشتہ ختم کروں گی تب جب مجھے اتنا پیسہ ملے گا. یہ پیسہ حلال ہے یا حرام اس سے پرواہ نہیں، ملنا چاہیے. اور ڈیمانڈیں ہوں گی لاکھوں کی، وہ کوٹوں میں پتہ چلتا ہے. دکاندار فراڈ مال بیچے گا تاکہ مجھے زیادہ نفع کم ہو. دوائیاں بیچنے والے ایکسپائر دوائیاں بیچیں گے. دوائیاں بیچنے والے ڈپلیکیٹ دوائیاں بیچیں گے. دوائیاں بیچنے والے ان کمپنیوں کی دوائیاں بیچیں گے جن کمپنیوں کی دوائی بیچے تو مارجن زیادہ ہوگا اور دوائی جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی. بھائی اپنے بھائی کی پراپرٹی دبائے گا. اور ابھی کچھ دنوں پہلے ایک صاحب کی وفات ہوئی. مرنے سے پہلے جب گھر والوں کو لگا یہ مرنے والا ہے تو اس کو وہیں چھوڑ دیا. ایک بیٹا ڈھونڈ رہا ہے اس کا پاس بک کہاں ہے، اور دوسرا بیٹا ڈھونڈ رہا ہے اس کے جیب میں کتنا پیسہ ہے. کیونکہ اگر میرے ہاتھ میں پاس بک آ گیا تو تاکہ میں دوسرا بھائی نہ لے جائے، اور دوسرا بھائی ڈھونڈ رہا تھا اس کے جیب میں پیسے کہاں کہاں ہیں اور لاکر میں کہاں پیسے رکھے ہیں. یہ سوچے بغیر کہ ہمارے لیے حلال ہے یا حرام ہے. تو غرض یہ کہ حرام پیسہ کمانے کا رجحان اس قدر عام ہو گیا. جناب ادارہ چلانے والے دین کے نام پر ادارہ چلا رہا ہے، اور جو پیسہ آ رہا ہے چندے کے نام پر، اس چندے کے نام کا پیسہ غلط استعمال ہو رہا ہے، کہیں اپنے ذات پر کہیں اپنے گھر والوں پر. یتیم خانے والا پیسہ جمع کر رہا ہے. یہ جو پیسہ یتیموں کے لیے آیا اس نے اس کا اپنا دفتر سجایا، اور اپنا دفتر سجایا ہے، اس میں پین لنک ہے، اس میں 1-1 لاکھ روپے کے ٹیبل ہیں، اور وہ یتیموں کے نام پر پیسہ آیا ہوا. اور وہ یہ غرض یہ کہ حرام پیسہ کمانے کا رجحان اتنا عام، اتنا بڑھ گیا ہے کہ دین والے بھی اور دین سے دور افراد بھی اس میں مبتلا ہوئے. میرے بھائی نے مجھ سے فون پر بتایا کہ وادی سے ہمارے علاقے میں، بانہال سے پار کہتا ہے، وادی سے ہمارے علاقے میں 15-20 سال سے ایک صاحب آ رہے ہیں. ہر 5-6 مہینے کے بعد آ کر کے کہتے ہیں ہمارے یہاں یتیم خانہ ہے، اس یتیم خانے کے لیے ہم ہاسپٹل میں چندہ کرتے ہیں، یا ہاسپٹل میں بڑے ڈاکٹر ہمارے جاننے والے ہیں اور HOD ہیں. تو HOD نہیں بلکہ BMO یا CMO ہے. تو ہسپتال کے تمام سٹاف سے وہ پیسہ جمع کرتے ہیں اور اس کے حوالے کرتے ہیں یتیم خانے کے نام پر. کہا 10-12 سال ہو گئے یہی کرتے ہوئے. آج ہمیں خیال آئے معلوم کریں گے یتیم خانہ ہے کہاں. تو مجھ سے فون کر کے کہتے ہیں یہ معلوم کرو یتیم خانہ کہاں ہے. اتفاق سے میں نے ہمارے مدرسے میں اس گاؤں کے بچہ تھا، اس بچے سے میں نے پوچھا تمہارے گاؤں میں اس طرح کوئی یتیم خانہ ہے؟ تو بچہ کہتے جی یتیم خانہ تو نہیں ہے، لیکن چند آدمی ایسے ہیں کہ وہ یتیم خانے کے نام پر 15-20 سال سے پیسہ جمع کر رہے ہیں اور خود کھا رہے ہیں. غرض یہ کہ حرام ذریعے سے پیسہ کمانا. دفتروں میں جھوٹے بل بنیں گے، دفتروں میں جھوٹے بل بنیں گے، اور بل پر اوپر سے لے کر نیچے تک سارے دستخط کریں گے اور پھر پیسہ نکلے گا. اور جس کام کے لیے بل بن رہا وہ کام ہوا ہی نہیں ہے. تقریباً ہر طبقے کا حال ایسا ہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ ہر انسان یہ کوشش کرے کہ پیسہ آنا چاہیے حلال آئے یا حرام، اس کے پرواہ نہیں. ہر انسان کوشش کرے کہ پیسہ آنا چاہیے حلال آئے یا حرام، اس کی کوئی پرواہ نہیں. ابھی اس وقت سردیوں کا موسم ہے. بہت سارے وہ لوگ کہ جو یہاں کشمیر میں ملازمتیں کرتے ہیں، ملازمتیں نہیں مزدوریاں کرتے ہیں، بہار بنگال کے لوگ، اور عام طور پر بہت سارے ان میں سے سردیوں سے پہلے واپس نکل جاتے ہیں. مجھ سے ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سے یہ کشمیری کام کراتے ہیں، اور کام کرانے بعد کہتے ہیں کل دیں گے پرسوں دیں گے، وقت آئے گا. یہاں تک کہ ہمارے واپسی کا وقت ہوتا ہے ہم ٹکٹ بنا کر کے رکھتے ہیں، اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو فلاں دن کا ٹکٹ ہے، تب تک وہ ٹالتے رہیں گے یہاں تک کہ ہم واپسی کا وقت آتا ہے ہم پیسہ چھوڑ کر نکل جاتے ہیں. تو ہم پیسہ کھا جاتے ہیں. کام ہم سے کرائیں گے بعد میں پیسہ نہیں دیں گے. چنانچہ ایک شخص روتے روتے کہہ رہا تھا، کہنے لگے جناب میں نے فلاں گھر میں پینلنگ کی ہے، فلاں گھر میں پینلنگ کی ہے، نہ اس نے پیسے دیے نہ اس نے پیسے دیے، گھر والے میرے انتظار میں یہ پیسہ لے کر کے آئے گا، میں نے ٹکٹ بنا لیا ہے میں جا رہا ہوں. وہ کہتے ہیں جاؤ تم، وہ بعد میں ہم بھیجیں گے. 6 مہینے تک پیسے دینے بعد میں کہاں بھیجے گا وہ. یہ جو مزاج بن رہا ہے کیا، دوسرے کا پیسہ ہڑپ کرنا، دوسرا کا حق ادا نہ کرنا، پیسہ دبا کر کے رکھیں گے اور دیں گے نہیں. پیمنٹوں کے سلسلے میں اور حرام ذریعے سے پیسہ کمانے کا جو رجحان ہے وہ یہ دونوں قابل اصلاح. اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا سیاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منه من الحلال ام من الحرام. ایک وقت آئے گا کہ لوگ بس ہر ایک انسان کی دوڑ ہوگی پیسہ میرے بس آنا چاہیے،
حلال آئے یا حرام نہیں آنا چاہیے، چاہے مجھے اس کے لیے لوگوں کو زہر کھلانا پڑے، چاہے مجھے لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا پڑے، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ جناب پکانے والا کہے گا فلانے گوشت کا ہے، یہ اس گوشت کا نہیں، یہ کسی اور گوشت کا ہے۔ جناب دکاندار مہیا کر رہا ہے وہ والا گوشت جو شرعی طور پر ذبح شدہ نہیں ہے، کیوں؟ اگر یہاں کا گوشت میں بیچوں گا تو اس میں مارجن کم ہے، میں باہر کا وہ والا گوشت بیچوں گا کہ جس گوشت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں وہ حلال ہے یا حرام ہے، تو باہر کی آنے والی پولٹری اور باہر کا آنے والا گوشت جو یہاں کھایا جا رہا ہے کہ سر باہر کا آیا ہوا گوشت ذبح شدہ ہے، پیک شدہ ہے، کچھ نہیں پتا کس نے ذبح کیا، اور مسلمان نے کیا یا غیر مسلم نے کیا، اور لوگ کھا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں۔ باہر کی آئی ہوئی پولٹری کھائی جا رہی ہے، ہوٹلوں میں کھلائی جا رہی ہے، ہم کو اپنے پیسے کمانے ہیں، بعد میں ہم حلال کرا رہے ہیں، ہمارے حرام کرا رہے ہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے، ٹاپک ختم ہو رہا ہے کہ ہر آدمی دیکھے میں جو کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، میں جو پی رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، میں جو پہن رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام، میں اپنے گھر کی عالیشان بلڈنگ کھڑی کر رہا ہوں اس میں حلال پیسہ لگ رہا ہے یا حرام، اور میں جو گاڑی خرید رہا ہوں اس میں حلال پیسہ لگ رہا ہے یا حرام، میں جو ٹریولنگ کر رہا ہوں یہ حلال پیسے سے کر رہا ہوں یا حرام، اور یہ یہاں تک پہنچا ہے کہ جناب لوگ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں حرام پیسہ سے۔ کمپنی نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ اگر ہماری اتنی دوائیاں آپ بکوائیں گے تو ہم آپ کو عمرہ پیکیج، عمرہ ٹکٹ دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب دوڑ لگا ہوا کب ان کی دوائی اتنی بھی بیچوں گا تاکہ مجھے عمرے کا ٹکٹ ملے، یہ عمرہ ہوگا۔ بہرحال ہر انسان کو فکر کرنی ہے کہ میرے پیٹ میں، میرے بدن پر، میرے گھر میں، میری جیب میں حرام پیسہ نہیں آنا چاہیے۔ بس حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت سارے پریشان حال، تباہ حال، مصیبت زدہ، بکھرے ہوئے بال، غبار آلود بلک بلک کر کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنی پریشانی اللہ کو سناتے ہیں۔ رب اغبر اشعث، کتنے ہی انسان ایسے جو تباہ حال ہیں اور اللہ کو بلک بلک کر کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مگر اللہ سنتا ہی نہیں۔ کیوں نہیں سنتا ہے؟ اس لیے کہ کھانا بھی حرام ہے، پہننا بھی حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، تو اللہ کہاں سنے گا؟ رب اغبر و اشعث یقول یا اللہ، ٹھیک، وملبسہ حرام ومأکلہ حرام ومشربہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، فانا یستجاب، اللہ کیسے سنے گا؟ بس بات ختم ہو رہی ہے۔ ہر انسان اس کی فکر کرے کہ جو میں کھا رہا ہوں یہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جس طرح سے بھی آپ کا پیسہ کما رہے ہو، کمائے کے ہزاروں ذریعے ہیں، مزدوری کر رہے ہوں تو، انڈسٹری چلا رہے ہوں تو، ملازمت کر رہے ہوں تو، پرائیویٹ ملازم کر رہے ہوں تو، گورنمنٹ کے اداروں میں ملازمت کر رہے ہوں تو، اونچے عہدے پر ہوں تب اور نچلے درجے پر ہوں تب، چپراسی ہو یا کوئی منسٹر صاحب ہوں یا افسر صاحب ہوں، ہر ایک کو انسان کو فیصلہ کر کہ میں حلال کما رہا ہوں یا حرام۔ مولانا صاحب ہوں یا پیر صاحب ہوں یا پریزیڈنٹ صاحب ہوں یا چیئرمین صاحب ہوں یا مزدور صاحب ہو، کوئی بھی صاحب ہو، وہ صاحب اپنی جگہ رکھو۔ ہر آدمی یہ دیکھے کہ میرے پاس جو پیسہ آ رہا ہے یہ حلال آ رہا ہے یا حرام۔ ایسا نہ ہو کہ کرسی کے گمان میں، کرسی کے گھمنڈ میں آپ کو پرواہ نہیں ہے اور کھینچ رہے ہیں پیسہ۔ ایسا نہ ہو کہ اپنی غربت کے چکر میں آ کر کہیں گے میں غریب ہوں، جیسا مجھے موقع لگے کہ ویسا میں پیسہ کماؤں گا، نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان اپنی ذہانت سے کہے گا میں تو ایسا تکڑم کرتا ہوں کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا اور میں پیسہ کما رہا ہوں۔ تو اپنی ڈگریاں، اپنے عہدے، اپنا علم، اپنی کرسیاں، اپنی ذہانت، یہ تمام چیزوں کو استعمال کرنا ہے حرام پیسہ کمانے کے لیے نہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کاشانے میں آپ کے گھر میں حضرت حسن آئے۔ حضرت حسن چھوٹا بچہ تھا، اتفاق سے بوری میں کھجوریں تھیں اور وہ کھجوریں زکوٰۃ کی تھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے خاندان پر زکوٰۃ کو حرام کیا تھا، تو حسن نے وہ کھجور اٹھائی اور منہ میں رکھی، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھلانگ لگا کر کے اور آ کر کے ان کے منہ سے کھجور نکالی، فرمایا حسن یہ تمہارے لیے نہیں ہے۔ ایک کھجور کھانے نہیں دی اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے بیٹے کو۔ بیٹی کے بچے بہت پیارے ہوا کرتے ہیں، ناناؤں کو اپنے بیٹوں کے، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بہت پیارے تھے حسن و حسین، اتنے پیارے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک نواسی تھی امامہ، بخاری میں حدیث ہے، امامہ حضور کی بیٹی ہے امامہ۔
حضور نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آ کر کے پیچھے لٹک گئی، تو آپ علیہ السلام نے اس کو کندھے پہ لٹکایا رکھا اور نماز پڑھی۔ آپ نے سوچا جو ہی میں رکوع سجدہ کروں گا یہ گر جائے گی، آہستہ سے اس کو نیچے اتارا، پھر رکوع سجدہ کیا، اور جب اگلے رکعت کے لیے کھڑے ہونے لگے تو انتظار کیا امامہ پھر پیچھے لٹک جائے گی، چنانچہ امامہ میں پھر 88 سیکنڈ اور میں پھر لٹک گئی، اور اس کا پھر حضور کھڑے نماز پڑھ رہے اور امامہ پیچھے لٹکی ہوئی ہے۔ اتنا پیار، مگر اس کے باوجود آپ نے کہا حسان یہ حرام تمہارے لیے، یہ نہیں کھا سکتے، ایک کھجور نہیں کھانی تھی۔ بہرحال حرام کھانے سے اپنے آپ کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بس موضوع ختم ہو گیا۔ دوسرا موضوع حضرات، یہ تو ویسے ہمیشہ سے رہا ہے، لیکن اس وقت ہمارے یہاں کشمیر میں یہ مصیبت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ نمبر ایک جنات کے اثرات، اور نمبر 2 جادو اور سحر۔ بے شمار لوگ پریشان ہیں۔ اس حوالے سے کئی پہلوؤں سے گفتگو کرنی ہے، اور وہ تفصیل کا موقع تو نہیں ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ حفاظت کی جتنی چیزیں اللہ اور اللہ کے نبی نے ہم کو عطا کی تھی، ان میں سے اکثر جو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، جنات اور زہر کا اثر اور جادو کا اثر کم ہوگا۔ صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں گے، جادو کا اثر اور زہر کا اثر اور جنات کا اثر کم ہوگا۔ بیت الخلاء جاتے وقت دعائیں پڑھنی اور بیت الخلاء نکلتے وقت دعائیں پڑھنی ہیں۔ جب یہ پابندی سے کریں گے تو جنات کو جادو کا اثر کم ہوگا۔ پاک صاف رہیں گے، پاک صاف رہیں گے، اچھی طرح سے سمجھیں۔ غسل فرض ہو گیا، چاہے غیر شادی شدہ تھا تب غسل فرض ہوا، اور شادی شدہ ہے تب غسل فرض ہوا۔ جب بہت دیر تک جرمی حالت میں رہیں گے، بے غسل رہیں گے، تو جنات اور جادو کا اثر ہوتا ہے۔ گھروں میں ذکر اذکار ہوا کرتا تھا، تلاوت ہوا کرتی تھی، نمازیں ہوا کرتی تھے، تو جنات کے اثرات اور جادو کے اثرات نہیں ہوتے تھے۔ جب گھروں میں وہ ختم ہو گیا تو مصیبت ہی آ گئی۔ چنانچہ باقاعدہ ایک جن نے ایک عالم سے کہا، اور وہ نیک جن، اس جن نے باقاعدہ ایک عالم سے کہا کہ ہماری قوم کے ذریعے سے آپ کی قوم کو بہت تکلیفیں پہنچ رہی، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گھروں میں ذکر اذکار ہوتا تھا، تلاوت ہوتی تھی، نمازیں ہوتی تھی، وہ ہے ہی نہیں، لہذا ہماری کمیونٹی کے بہت سارے جو برے ہیں وہ آپ کی کمیونٹی کے لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں بیت الخلاء جاتے وقت اللہ من اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھو، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ بیت الخلاء کے اندر جنات فوراً آ جاتے ہیں، فوراً آ جاتے ہیں اور اثرات ڈالتے ہیں، کیونکہ فرشتے اندر داخل نہیں ہوتے۔ تو بیت الخلاء آپ نے فرمایا اللہ من اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں حفاظت چاہتا ہوں خبیث جنات مرد نر ہوں یا مادہ ہوں، میرا الخبث والخبائث۔ بے شمار لوگوں کو دعائی یاد نہیں، بے شمار لوگوں کو دعا یاد ہے، میرے پڑھتے ہی نہیں۔ ایسے بھائی بھی ہیں کہتے ہیں ہم نے تو زندگی میں کبھی پڑھی ہی نہیں یہ دعا، اور کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں ان سے کیا کیسے، اور جب پریشان ہوتے ہیں پھر ڈھونڈتے ہیں حل۔ تو ایک تو تمام اعمال کریں جن اعمال کے نتیجے میں آپ بھی ان مصیبتوں سے محفوظ رہیں گا۔ نمبر 2، اگر خدا نہ خواستہ کوئی تکلیف ہے تو فوراً یہ نہیں کہنا ہے کہ جناب میں خبر کم کیا حکومت کے لیے، یہ کھٹ سے لوگ کہتے ہیں ہمیشہ خبر کم کیا قربت۔ اور بعض دفعہ ہمارے یہ جو تعویذوں کا کام کرنے والے ہیں وہ انٹرینڈ ہوتے ہیں، مہارت ہوتی نہیں ہے، بس کچھ بھی ہو جائے تو بنے سچے خبر کیا تم اکیلے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، ذرا سا سر میں درد ہو گیا جناب تم پر جادو ہے، پیٹ میں درد ہو گیا جناب تم کو جنات مغل، تو ہر چیز کو اسی کیٹیگری میں ڈال دیں گے، ایسا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک ماہر جنات کے کام کرنے والے شخص نے کہا کہ بہت سارے کیسوں میں نہ جنات کا اثر ہوتا ہے نہ جادو کا اثر ہوتا ہے، وہ کوئی جسمانی تکلیف ہوتی ہے یا ذہنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ذہنی تکلیف ہوتی ہے، جسمانی تکلیف ہوتی ہے، اس میں ڈپریشن کی کچھ قسمیں ہیں، اس میں ٹینشن کی کچھ قسمیں ہیں، اس میں انزائٹی کی کچھ شکلیں ہیں، ان شکلوں کی بنا پر وہ کہتے ہیں تم کو پتہ نہیں، تو فوراً جادو کہہ دینا، فوراً زہر کہہ دینا، فوراً یہ جو ہے جنات کا اثر کہہ دینا، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اور انسان جو ہے وہ چونکہ توہم پرست ہے تو وہ فوراً کہنے لگا میں خبر کیا کروں میں پوچھتا ہوں۔ اب وہ گھومتے رہیں گے، کبھی کسی ایک کے پاس جائیں گے، کبھی دوسرے کے پاس جائیں گے، تو فوراً اپنے بارے میں یہ نہیں کہنا ہے کہ جناب مجھ پر جنات مسلط ہو گئے یا مجھ پر زہر کا اثر ہوگا، جب تک کوئی واقعتاً ماہر انسان نہ کہے تب تک نہیں۔ بے شمار بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو جسمانی نہیں دماغی بیماریاں ہوتی ہیں، اور دماغی بیماریوں کو لوگ اس کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں کہ تم کو جادو کیا گیا، تم کو سحر کیا گیا، تم کو یہ کیا گیا۔ اور اسی کا ایک بدترین پہلو یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بے شمار انسان وہ ہیں جو دوسروں پر جادو کرتے ہیں اور کراتے ہیں اور جنات مسلط کراتے ہیں۔ چنانچہ وہ جنات کہتے بھی ہیں کہ مجھ سے سوز نہ ہو، مجھے بھیجا گیا، اور یہ حقیقت ہے۔
جادو کرتے اور کراتے ہیں. تو یہ جادو کرنے اور کرانا جو ہے اس کی بیس ہوتی ہے حسد، اس کی بیس ہوتی ہے دشمنی، اس کی بیس ہوتی ہے نفرت، اس کی بیس ہوتی ہے دوسروں کو نقصان پہنچانا. اس لیے جادو کریں گے اور کرائیں گے. اور جو کرنے والے وہ افراد ہوتے ہیں ان کو اپنا پیسہ کھینچنا ہوتا ہے. چاہے بیویاں آئیں گی شوہروں کے خلاف، بھائی آئیں گے بھائیوں کے خلاف، ملازم آئیں گے افسروں کے خلاف، دوست آئے گا کسی کے خلاف. یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ ساسیں اپنی بہوؤں پر اور بہویں اپنی ساسوں پر جادو کراتی ہیں، اور وہ کرنے والے خود ہی بتاتے ہیں. اور اس میں بعض ایسے بھی لوگ ہیں کہ اس سے بھی پیسہ لے گا اور بعد میں اس کا علاج کرے گا، اس سے بھی پیسہ لے گا. تو پیسہ اس سے بھی لینا ہے، اس سے بھی لینا ہے. اس میں یہ بھی سمجھنا ہے یہ جادو کرانے کے لیے کسی کے پاس جانا، یہ جانا ہی انتہائی بدترین جرم ہے. اور بے جادو کرنا اس سے بدترین جرم ہے. اور ہمارے یہاں کتابوں میں لکھا ہوا کہ بعض شکلوں میں یہ جادو کرانے والا اور جادو کرنے والا دونوں کافر ہو جاتے ہیں. کچھ شکلیں ایسی ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں، میں نے پہلے بھی پڑھا اور اب بھی پڑھا. گناہ کبیرہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اس لیے جادو سیکھنا بھی حرام ہے اور جادو سکھانا بھی حرام ہے. البتہ اگر کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ میں اس غرض سے سیکھوں گا تاکہ مصیبت زدہ انسانوں کی میں مدد کر سکوں، علاج کر سکوں، سحر زدہ انسانوں کا بھی علاج کر سکوں، اس غرض کے لیے میں سیکھتا ہوں، تو اس کو شریعت اجازت دیتی ہے، مگر ساتھ میں بین لگاتی ہے خبردار اس جادو کو کسی کے خلاف استعمال مت کرنا. یہ تعویذوں کا کام کسی کے خلاف استعمال نہیں ہونا چاہیے. بدترین ہیں وہ لوگ کہ جو کسی کے کہنے پر کسی پر جادو کریں، کسی کے کہنے پر کسی کے خلاف تعویذ بازی کریں، کسی کے صحت کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے لیے تعویذ کریں اور جادو کریں. بدترین ہے وہ لوگ. اس کا کاروبار کیوں آگے چل رہا ہے؟ تعویذ کرائیں گے. اس کی صحت اتنی اچھی کیوں ہے؟ چلو میں تعویذ کراتا ہوں. اس کی پاپولرٹی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اس کو میں تعویذ کراؤں گا. اور یہ عمل بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچتا ہے کہ بعض دفعہ عالم بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ عالم کہتے ہیں فلاں عالم کو لوگ زیادہ فالو کر رہے ہیں، میں اس میں جادو کراؤں گا. فلاں بھائی اس کا باز بہت اچھا چل رہا ہے، میں اس کا جادو کراؤں گا. تو بدترین جرم ہے. اور اسی میں یہ جو علاج کا کام کرنے والے، تعویذوں کا کام کرنے والے پیر حضرات، اس کو کبھی ذریعہ بناتے ہیں تو پیسہ کمانے کا. جناب تعویذ لکھا 11,000 آج ایڈی میں انور رہی ہیں، اس کے بغیر یہ اثر ہی نہیں کرے گا. اچھی اسی میں کچھ غلط چیزیں بھی کرائیں گے کہ صاحب آپ کو فلاں قسم کا کٹ لانا ہے، اور وہ کٹ ڈھونڈتے تھک جائیں گے. تو غرض یہ کہ یہ جو تعویذوں کا کام کرنے والے ہیں وہ اچھی طرح سے پہلے یہ سمجھیں کہ ہم دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں. آپ ماہر نہیں ہیں اور آپ کہتے ہیں میں علاج کروں گا. بے شمار ایسے انسان ہیں جو بتائیں گے تم کو یہ ہے، بعد میں علاج نہیں کرتے. بتا دیا آپ نے علاج کر کے دکھاؤ، لیکن علاج نہیں کریں گے. اچھا اس میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی ماہر ہوتا ہے وہ علاج کرتا ہے، اس کو پھر اثرات آئیں گے کیونکہ وہاں وہ آدمی بیٹھا ہوا نہیں ہے. ایک جادو اتار دیا، اس نے پھر دوبارہ کیا، یہ تو اتار دیا پھر دوبارہ کیا، ایک جن پیچھے لگا دیا، وہ ہٹ گیا پھر تیسرا لگا دیا. غرض یہ کہ یہ پہلو وہ ہے جس میں دسیوں چیزیں سمجھنے اور سمجھانے کی ہیں. اس وقت عوام میں عوامی گفتگو کرنی ہے. مجھے صرف جنرل میں بتانا ہے. نمبر 1 توہم پرستی میں مبتلا مت ہو. فوراً یہ نہیں کہنا ہے ذرا سے کچھ ہو گیا بشکمتا کیا تھا قرمت، مجھے کسی نے کر دیا ہے کچھ، میں ہوئی نہیں ٹھیک. توہم پرستی میں مبتلا نہیں ہونا ہے. خود کسی کے خلاف اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کرنی ہے. کسی کے پاس اس غرض کے لیے جانا کہ دوسرے کے خلاف تعویذ کرنا ہے، نہیں. عورتوں کو بڑی مصیبت یہ ہے کہ وہ جائیں گے پیر صاحب سے کہیں گے بکس خاندان ماتحت روزن آپ دد کا تعویذ، بس میرا شوہر جو ہے وہ میری بات پر ناچنا چاہیے، آپ دد کا تعویذ. سیدھے کہنا چاہیے کہ اپنا رویہ ٹھیک کرو، اپنے شوہروں سے محبت کرو، شوہر تو مجھے محبت کرے گا. اور اس کے بعد یہ تعویذ پھر شوہر کو اگر ہاتھ لگ گیا وہ کہیں گے میں کیم کروں مجھے تعویذ، بس ہو گیا گھر میں جھگڑا. اور اسی میں ایک پہلو اور بھی ہے، وہ بہت افسوسناک ہے. وہ یہ رشتہ طے ہو رہا ہے، کوئی پیر صاحب آ کر کے کہتے ہیں تو چنو ستارے والا. جناب آپ کو کہاں نہیں ستارے لگے ہوئے ہیں، اس کا اس کے ساتھ رشتہ نہیں ہوگا. چنانچہ بنا ہوا رشتہ تھا یہیں قریب میں، رشتہ طے ہو چکا. رشتہ طے ہونے کے بعد کسی صاحب نے کہا منچن ستارے والا، ان کا ستارہ جڑتا نہیں آپس میں. لڑکے والوں نے انکار کر دیا. لڑکی والوں نے کہا کیوں؟ کل کہ ہم کو فلاں پیر صاحب نے کہا تو چنو ستارے والا. لڑکے والے پہنچ گئے اس کے بعد ایس من سے یہ کچھ ستارے ہو گیا لڑائی کہاں کے. پھر وہ مجھے فون کر رہے تھے جناب یہ یوں کر رہے ہیں. میرے بھائی اس طرح سے مکان بنانا ہے، کہنے لگے جناب پہلے ہم کو دیکھنا پڑے گا سائز کون سا آئے گا اور دن کون سا ہوگا، اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا منہ کدھر کو کرنا ہے اور آفتاب کی طرف کرنا ہے یا نہیں. اس کے لیے ہم کو کچھ تعویذ لکھنے ہیں، پھر کوئی نقشے بنانے ہیں. یہ سب توہم پرستی ہے. بچے کا نام رکھا گیا، نام بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ نام ہے، بچہ بیمار ہو گیا.
جو ہی بچہ بیمار ہو گیا لے گئے کسی کے پاس، کہنے لگے مسٹر جناوی کو، جناب آپ کے پاس کون سی ترازو ہے جس ترازو سے آپ یہ ناموں کو ناپتے ہیں؟ نام ہے بہترین بشیر احمد، ٹھیک ہے، بچہ بیمار ہوگا، بیمار تو ہوتے ہیں، کبھی چھاتی خراب ہوگی، اس میں اصل میں ہم کیئر کرنا نہیں جانتے، وہاں ہماری مائیں کیئر کرنے میں غلطی کر جاتی ہیں۔ دودھ پلایا بچے کو لیٹے لیٹے، بچے کو لیٹے لیٹے دودھ پلانا بچے کی صحت کے لیے مضر ہے، ٹھیک ہے، جو دودھ پلانے کا طریقہ آپ کو نہیں معلوم ہے، بچے کو اٹھا کر کے دودھ پلانا ہے اور بینڈ کر کے دودھ پلانا ہے۔ اب جب وہ بستر میں لیٹے لیٹے بچے کو وہی دودھ پلائے گی، اور ایسا ہو سکتا ہے کبھی اس کا معدہ خراب ہو جائے گا، ایسا ہوگا کبھی اس کی چھاتی خراب ہو جائے گی، وہ ٹھیک نہیں رہتا۔ اب یہ عورت فرض دبن ہے، یہ بچہ میرا ٹھیک رہتا ہی نہیں، ایک دن کچھ تیلمن پہ پیر اسنش، اس کے بعد لے گئے پیر صاحب کے بعد، پیر صاحب سناؤ ان کو بات نہیں سناؤ بھائی، اس میں کیا نام ہے خرابی، کیا لگا گوب چھو، ہم کو دکھانا وہ کون سی ترازو ہے۔ جس ترازو ہمارے ایک عالم ہیں، ان کو کسی نے کہا جناب ہم نے بچے کا نام رکھا تھا محمود، یہ بچہ بیمار رہتا ہے، تو ہم کسی کے پاس گئے اور ان سے جا کر کہا بچے کو دیکھو، اس نے کہا بچہ سن ناؤ گم، تو یہ ہمارے عالم چونکہ تھوڑے گرم مزاج کے ہیں، اس نے کہا اس کو جا کر کے کون سے مشوگا بیر۔ بہرحال ان تمام یہ ستارے ڈھونڈنا ان کی کوئی حقیقت نہیں، علم نجوم کو ہم نے پڑھا ہے، اس میں یہ نہیں ہے۔ نام بہت اچھا ہے، نام اس لیے چینج کرنا کہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا، اچھا کبھی ہوگا بھی ٹھیک، کبھی ایسا ٹھیک ہو اسے دھوکہ لگ جائے گا۔ اسی طرح سے کبھی بچے کو نظر بد سے بچانے کے لیے کڑے لگائیں گے، لوہے کے کڑے، اس لوہے کے کڑے سے کیا ہوگا، اب اس کو ہٹنے نظر، اور جناب والا یہ تو غیر مسلم ہیں، کبھی وہ مرچیں لٹکائیں گے اور کبھی وہ لیموں لٹکائیں گے، کسی کے نظر بد نہیں لگے گی۔ اور ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کیا کہ ٹرک والا جو ہے وہ جوتا لٹکاتا ہے، اس کے اثرات مسلمانوں میں بھی آ گئے۔ ہم نہیں بچائیں گے اپنے آپ کو نظر بد سے، ہم بھی مرچیں لٹکوائیں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے، غرض ہے کہ یا اسی طرح سے عورت جو ہے وہ بچے کو لے جانا چاہتی ہے کہیں، تو یہاں پہلے کوئی کالا ٹیکا لگائے گی تاکہ اس سے نظر بولے، یہ سب تمام پرستی ہے۔ نظر برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر یہ چیزیں کرنا جس سے نظر رک جائے ایسا نہیں ہوگا۔ جناب والا نظر کبھی باپ کی اپنے بیٹے کو لگے گی، کبھی ماں کی نظر اپنے بیٹے کو لگے گی۔ اس نظر لگنے میں ایک اہم ترین چیز کام کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم نے کسی کے اندر کوئی چیز دیکھی، بہت خوبصورت، بہت ہیلتھی، بہت پیسہ کما رہا ہے، بہت ذہین ہے، ہمارے دل میں اس کی حسد آ گیا، یہ حسد کے بعد جو میں نے اس کی طرف دیکھا تو نظر لگ جائے گی۔ یہ جو ہمارے دل میں حسد کے جذبات پیدا ہوئے، حسد کے جذبات پیدا کر جو اس پر نظر ڈالیں گے تو اس پر نظر لگ جائے گی۔ اس کا تعلق میرے نیک ہونے برے ہونے سے نہیں ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ میں نیک ہوں مگر میں نے چونکہ حسد کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تو ایسا ہو سکتا ہے کہ میری نظر اس کو لگ جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا العین حق، نظر بد حق ہے۔ اس نظر بد کو ہٹانے کے لیے بہت آسان علاج ہے، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ فلق اور سورہ ناس کثرت سے پڑھتے رہیں، نظر ہٹ جائے گی۔ میں نے اپنے ایک عزیز سے انہوں نے مجھے دکھایا، کیا لگا حضرت مولانا یونس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی شخصیت تھے، علم حدیث کے بہت بڑے ماہر تھے۔ آج جب ہم ان کی تحقیقات پڑھتے ہیں تو حیران ہوتے ہیں، اس درجے کا علم ان کا تھا تو تقریباً پورے عالم میں شاید حدیث کی تشریح کے سلسلے میں اتنی معلومات کسی کے پاس نہیں تھی جس طرح سے وہ کرتے تھے۔ خیر، یہ حضرت مولانا یونس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ چونکہ بہت بڑے محدث تھے تو ان کے عرب علماء بھی ان کے شاگرد تھے، عرب لوگ ان سے حدیثیں پڑھتے تھے۔ تو ایک دفعہ مدینہ طیبہ میں اپنے ایک عرب شاگرد سے انہوں نے کہا مجھے لگتا ہے تم کو نظر لگ گئی ہے، تمہارا چہرہ بگڑ گیا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت شیخ نے خود آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر اس کو دم کیا، اور دم کرنے کے بعد پھر ایک دو گھنٹے کے بعد اس کو دیکھا کہ دیکھو اس کا چہرہ بدل گیا ہے، وہ پہلا جو چہرہ تھا ویسا نہیں، اب چہرہ چمک رہا ہے، تو نظر اتر گئی۔ تمہارا نظر لگتی ہے، لیکن نظر کو روکنے کے لیے بچوں کو کڑے پہنانا، نظر روکنے کے لیے سندور لگانا، نظر روکنے کے لیے ٹیکا لگوانا، نظر روکنے کے لیے مرچیں لٹکانا، نظر روکنے کے لیے دروازے پر کچھ لٹکانا، دکان ازگت نظر لگیں، یہ تمام پرستی ہیں، یہ حقیقتیں نہیں ہیں۔ البتہ نظر کو دور کرنے کے لیے یہ عمل کرنے چاہیے۔ صبح و شام کی جب تسبیحات پابندی کے ساتھ آپ پڑھیں گے، سونے کے وقت جب انسان سوتا ہے، سونے کے وقت اپنے آپ کو سکور کر کے سو۔ وہ سکور کر کے کیسے سوئیں گے؟ تو جواب، سکور کر کے سونے کے لیے پہلی مثال میں بتاتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ پانی لاؤ۔ مکہ مکرمہ میں حضور ابھی ہجرت نہیں ہوئی تھی، آپ علیہ السلام جنات میں جانا چاہتے تھے، جنات میں
اور جنات کو کلمہ پڑھانا تھا، جنات کے درمیان دین کی تفصیلات بیان کرنی تھی. عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے لیا اور آگے جا کر ایک جگہ عبداللہ بن مسعود کو بٹھایا اور چاروں طرف سے لکیر کھیر کر فرمایا یہاں سے باہر نہیں نکلنا. عبداللہ بن مسعود وہاں بیٹھ گئے، حضور تھوڑا سا آگے نکل گئے. ساری رات عبداللہ بن مسعود دیکھتے رہے، کچھ لوگ آ رہے ہیں، کچھ لوگ جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، سوال جواب ہو رہا ہے، لیکن وہ نہیں سمجھ پا رہے تھے یہ کون. پرچھائیاں نظر آتی تھی ان کو، جاتا ہوا کوئی لگتا تھا جیسے سائے میں جا رہا ہے. صبح کے قریب اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا وہ پانی کہاں ہے، مجھے وضو کرنا ہے. جہاں یہ واقعہ ہوا ہے اس سے کم آج جو مسجد کا نام ہے مسجد جن، مکہ مکرمہ میں مسجد جن، یہ وہیں پر ہوا ہے. تو غرض یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ چاروں طرف سے لکیر کھینچی، اس لکیر کے بعد وہ سیکور ہو گئے، محفوظ ہو گئے. اسی طرح سے شام کو جب آپ سوئیں گے، شام کو سوتے وقت آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ ملک، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر دونوں ہاتھوں میں دم کریں، پورے جسم پر پھیریں. اور جو ہی آپ جسم بھریں گے تو آپ کو جسم پر کچھ رونگٹے جیسے ہو جائیں گے، رونگٹے، بس آپ سمجھیں آپ سیکور ہو گئے. اللہ کے نبی علیہ السلام خود یہ عمل کرتے تھے. بس جب آپ یہ عمل کریں گے، اور اس میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ باوضو ہوں. ہماری بہنیں، ہماری خواتین اگر عذر کی حالت میں ہوں، اس حالت میں ہوں جس حالت میں نمازیں معاف ہوتی ہیں، اس حالت میں بھی یہ کلمات کو پڑھ سکتی ہیں، بلکہ اس حالت میں زیادہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ ناپاکی کی حالت میں جنات کے جادو کے اثرات زیادہ ہوتے ہیں. تو اس حالت میں یہ کلمات ان کو پڑھنے کی اجازت ہے تاکہ وہ محفوظ رہیں. احادیث میں دعا آتی ہے بہت تفصیل کے ساتھ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض و رب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. جو حضرات اوراد شریف پڑھتے ہیں، یاد رکھیں اوراد شریف میں تمام اذکار جمع کر دیے گئے ہیں، چونکہ حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ انتہائی جینیس انسان تھے. اپنے زمانے کے جو چند تاپ تھے پورے عالم میں، اسی میں شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ بھی، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی، بہت بڑی شخصیت تھی، اپنے زمانے کے ٹاپ چند لوگوں میں سے تھے. تو تمام چیزیں انہوں نے اس میں جمع کر دی ہیں، قرآن کی، حدیث کی، دعاؤں کی، ساری چیزیں انہیں جمع ہیں. اس میں آپ نے اندازہ کیا ہوگا جب وہ پڑھتے ہیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض و رب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. پھر آپ کو خوب مانتے ہیں. یہ خوب کیوں مانتے ہیں جناب؟ ایسے سیری کارن ایسے جواب اس کا یہ ہے، ہم نے دیکھا سارے کرتے ہیں، ہم نے بھی کیا، ہم کو یہ معلوم کیوں ہے، دراصل وہی عمل ہے اور یہ حدیث میں ہے. تو انہیں احادیث میں ساری جمع کر دی ہیں. تو بہرحال یہ اعمال انسان کو کرنے چاہیے، اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ اگر کوئی صحت ناساز ہو جائے تو علاج کرنا چاہیے. لیکن علاج کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ماہر آدمی کے پاس جائیں. ایسا انسان جو ڈپلیکیٹ ہو، ایسا انسان جو ماہر تو نہیں ہوگا لیکن وہ کچھ بھی کرے گا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا. ماہر ہونا ضروری ہے. اور جو تعویذوں کا کام کرنے والے ہمارے بھائی ہیں وہ بھی ایمان والے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ لوگوں کو توہمات میں مبتلا نہ کریں، صاف صاف کہہ دیا کریں کہ جناب آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاؤ. لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس جو بھی پیشنٹ جائے گا اس کا نام ان کے پاس جیسے جو تھومس ششی جنہ، بس ہر بیماری کا علاج. ایسا نہیں ہے. اور اگر کسی کو یہ کام کرنا ہو تو کسی عالم کی نگرانی میں یہ کام کریں، سیکھیں کام کو، ماہر بنیں، اور اس کے بعد اس کا غلط استعمال نہ کریں. بے شمار تعویذوں کا کام کرنے والے جس کا غلط استعمال کرتے ہیں بدترین مجرم ہے. وہ بدترین مجرم ہے، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کے کیوں نہ ہو، کسی بھی طبقے کے کیوں نہ ہو. اور اسی میں ایک بات یہ بھی ہے کہ خیر وہ یہاں ہمارے یہاں کشمیر میں تو اس کی نوبت نہیں آئے گی کہ وہ علاقے کی جن علاقوں میں غیر مسلم ہوتے ہیں اس میں کچھ غیر مسلم جو ہیں یہ جھاڑ پھونک کا کام کرتے ہیں، اور اس میں وہ عجیب مشرکانہ کلام بھی پڑھتے ہیں. اس مشرکانہ کلام پڑھتے ہوئے وہ لوگ ٹھیک بھی ہوتے ہیں. اور اس میں کوئی انسان کہتے ہیں مشرکانہ کلام سے ٹھیک کیسے ہو گئے؟ تو جواب ہے مشرکانہ کلام سے بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. آپ حرام سے پیٹ بھریں گے تو بھوک تو مٹے گی، آپ حرام سے پیٹ بھریں گے تو بھوک تو مٹ جائے گی. پر ٹھیک اسی طرح سے اگر کسی نے مردار جانور کا گوشت کھایا تو مزہ تو آئے گا. یہ نہیں کہہ سکتے یہ مردار تھا تو یہ مزہ کیوں آیا اس میں. جناب یہ حرام تھا تو چوری کا کیلا آپ نے لایا، پیٹ کھایا تو اس میں تو وٹامن ڈی آپ کے باڈی کو ملے گا. یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب چونکہ چوری کا لہذا نہیں. اسی طرح سے کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ غیر مسلم نے مشرکانہ کلام پڑھ کر کے، منتر پڑھ کر کے پھونک ماری اور آدمی کو آرام ہو گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا. اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ حلال ہے، وہ اب بھی حرام ہے. یہاں آپ لوگ تو نہیں جانتے ہوں گے، پہاڑی علاقوں میں جو لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے، اور اگر آپ میں سے کوئی ہوگا تو ممکن ہے سمجھ میں آ جائے گا. یہاں کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں
ایک درخت ہوتا ہے, اس درخت کو کہتے ہیں ارکھور. ٹھیک, اگر کسی نے سنا ہوگا تو ٹھیک ہے, اور نہیں تو ارکھور. اور کچھ علاقوں میں اس کو کہتے ہیں ارکھول, یعنی اخیر میں ایل ہے. یہ ارکھور کا درخت ایسا ہی ہے جیسے سوئی جب لگتی ہے تو اسی طرح سے وہ ارکھور جو ہے وہ جو ہی ہاتھ میں لگ جائے گا تو اس کے بعد پورے بدن میں پھوڑے نکلیں گے. ٹھیک ہے, اس کا علاج ظاہر ہے یہ کوئی سکن ڈیزیز بن جاتی ہے اور الرجی ہوتی ہے اس کی وجہ سے پورے باڈی میں. ہمارے علاقے میں کچھ غیر مسلم تھے, وہ غیر مسلم مشرکانہ کلام پڑھ کر کے دم کرتے تھے اور ارکھور بڑا ٹھیک ہو جاتا تھا. ہمارے جاننے والوں میں ایک صاحب نے اس غیر مسلم سے سیکھا وہ, اور وہ دیوی کو کہتا ہے, دیوی صاحبہ اس کو دور کر دے, دیوی صاحبہ اس کو دور کر دے, اور وہ ٹھیک ہوتا. جب یہ تبلیغ کے ساتھ جڑ گیا تو اس نے کہا یار مشرکانہ کلام میں کیوں پڑھوں گا, میں الحمد شریف پڑھا کروں گا. چنانچہ اس نے الحمد شریف پڑھنا شروع کیا تو ارکھور والا ٹھیک ہو جاتا تھا. میں نے اس آدمی کو دیکھا ہے جس آدمی کو سانپ نے کاٹا, اور اس کے بعد پھر پڑھنے والے نے اس کو کلام پڑھا, اور پڑھنے کے بعد پھر پھونک ماری, دبایا تو زہر باہر نکل گیا اور ٹھیک ہو گیا. سانپ کے کاٹے ہوئے ملدوق کو دم کیا اور وہ آدمی ٹھیک ہو گیا. وہاں کچھ لوگوں کا اعتراض ہو گیا, کہنے لگے صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے, آپ نے الحمد شریف پڑھ کر کے زہر کیسے نکلے گا؟ تو میں نے کہا بالکل صحیح ہے, یہ حدیث میں موجود ہے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے صحابی کرام تھے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے سانپ کے کاٹے ہوئے شخص پر دم کیا الحمد شریف پڑھ کر کے, اور وہ ایک دم وہ زہر ختم ہو گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. سانپ کے کاٹے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچھو نے ڈنک مارا, بچھو نے ڈنک مارا, تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ وہ مخلوق ہے کہ جو نہ نبی کو چھوڑتی ہے نہ ولی کو چھوڑتی ہے. اس کے بعد پھر آپ علیہ السلام نے پانی منگوایا, اس پانی پر دم کیا سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر کے, اور پانی پر دم کرنے کے بعد پھر وہ پانی اس جگہ پر ڈالا جہاں بچھو نے ڈنک مارا تھا, اور اس پہ زہر ختم ہو گیا. بچھ, سرف, سانپ اور بچھو کاٹیں گے تو بدن میں زہر آئے گا. اس زہر کا ایک علاج ہے میڈیکل سائنس میں, وہ زہر کو زہر سے ماریں گے. وہ ایک ایسا انجیکشن دیں گے جس کے بعد پھر یہ انجیکشن اس زہر کے وائرس کو ختم کرے گا. اس وائرس کو ختم کرنے میں اندر وائرس کی جنگ ہوگی. اس جنگ کے دوران یہ بیمار بہت تڑپے گا اور اندر سے جنگ چل رہی ہوگی. یہ جو یہاں سے انجیکشن گیا, اس انجیکشن کا وائرس اس وائرس کو ختم کرے گا. اس وائرس کو ختم کرتے دوران جو بےقراری اس کو ہوگی وہ اس کو برداشت کرنی ہے, بالکل ایسے جیسے تھراپی کی وجہ سے. تھراپی میں ہوتا کیا ہے, اندر کے کینسر کے وائرس کو کل کرنا ہے. خیر, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی پر دم کیا اور اس پر ڈالا. سانپ اور بچھو کا زہر پڑھنے سے بھی دور ہو سکتا ہے, مگر چاہیے پڑھنے والا جو ہے ماہر ہونا چاہیے تھا. نقطہ میں یہ سمجھا رہا تھا کہ غیر مسلم سے دم کرانا, یا جو شخص مشرکانہ کلام پڑھتا ہو, یا جو شخص اللہ بچائے جو شخص غیر شرعی تعویذ لکھتا ہو, مشرکانہ فاسقانہ تعویذ لکھتا ہو, یا گندی چیزوں سے تعویذ لکھتا ہو. اور گندی چیزوں سے تعویذ لکھنے والے عجیب ہیں, یہاں تک کہ کبھی کبھی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواتین کا وہ مخصوص خون جو کچھ دنوں میں آتا ہے وہ خون نکال کر کے لاؤ, اس سے میں تعویذ لکھوں گا تو دوسرے پر اثر ہو جائے گا. بہرحال اس طرح کے لوگوں کے پاس جانا بھی جائز نہیں, اور اس طرح کے لوگوں سے تعویذ دینا بھی جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ شان و ہماری حفاظت فرمائے اور ہم کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کہنے میں اگر کہیں کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ اس غلطی کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. مختصر سے دعا کرتے ہیں. کرے دعا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. آمین. یا اللہ جتنی نعمتیں عطا فرمائی ہر نعمت پر ہم شکر ادا کرتے ہیں. آمین. جتنی ہماری ضرورتیں ہیں ان تمام ضرورتوں کے پورا کرنے کی درخواست کرتے ہیں. ہم میں سے جو جس مشکل میں ہے اس مشکل کو حل کرنے کی آپ کی خدمت میں درخواست کرتے ہیں. تمام نعمتوں پر شکر گزار, تمام ضروریات کے پورا ہونے کے لیے درخواست, تمام مشکلات سے محفوظ ہونے کے لیے درخواست. آج تک اگر بے شمار پریشانیوں سے آپ نے بچایا تو آپ کا شکر,
آئندہ بھی ہماری حفاظت فرما۔ یا اکرم الاکرمین، دنیا میں جہاں جہاں ایمان والوں پر جن کے ذریعے سے ظلم ہے یا اللہ ظلم کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ جیسے آپ نے اپنی طاقت، یا اللہ جیسے آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ 50 سال سے جو ظالم مسلط تھے ان ظالموں کا وہ ظالمانہ دور یا اللہ منٹوں میں ختم ہو گیا اور پتہ بھی نہیں چلا، یا اللہ یہاں سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کی طاقت کیا ہے۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، آپ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، میں انسانوں کے ذریعے سے ظالموں کو فنا کرتا ہوں، اگر ایسا نہیں کروں کہ زمین فساد سے بھر جائے گی۔ یا اللہ ظالموں کو آپ ویسے ہی مقابلے میں کھڑے کرتے ہیں اور اس کا پھر ظالموں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ بس ٹھیک اسی طرح سے دنیا میں جہاں جہاں بھی امت مسلمہ مظلوم، یا اللہ آپ جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، یا اکرم الاکرمین دنیا بھر کے مظلومین کی نصرت فرما دیں، خصوصاً فلسطین کے اہل ایمان کی نصرت فرما۔ یا اللہ بیت المقدس میں اور اس خطے میں یا اللہ جو مقابلہ آرائی ہے، یا اللہ انسان سمجھیں یا نہ سمجھیں، یا اللہ یہ در حقیقت گریٹر اسرائیل بنانے کی مہم ہے۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین امت مسلمہ وسائل کے باوجود چونکہ بے حس ہے اور بے بس ہے، مسلمان بے بس، اور جو حکمران ہیں جن کے ہاتھوں میں کچھ ہے وہ بے حس ہیں، یا اللہ یا وہ خود ہی یہود و نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین جس کا نتیجہ یہ ہے کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی ان کو مدد کرنے والا نہیں۔ یا اللہ جس طرح سے آپ نے بدر اور احد میں فرشتے اتارے تھے اسی طرح سے ان کے لیے فرشتے اتار دیں، اور اگر ان کے اندر کمیاں ہیں یا اللہ ان کمیوں کو دور کرا دے۔ یا اکرم الاکرمین جب کسی جگہ کے ایمان والے اپنی کمیوں کو دور کرتے ہیں اور پھر تیرے نبی کے طریقے کے مطابق کام کرتے ہیں تو آپ کی نصرتیں اترتے ہوئے ہم نے بھی دیکھی۔ یا اللہ ایک مسلمان ملک پر ساری دنیا مسلط ہو گئی، یا اکرم الاکرمین، اور کیسے ذلیل ہو کر کے دفع ہو گئے۔ یا اللہ یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے کیسے اللہ تعالیٰ شانوں کی مددیں آتی ہیں، مگر اس کے لیے شرط ہے کہ کردار ویسا ہی ہو۔ یا اکرم الاکرمین فلسطینیوں کا کردار بھی ویسا ہی بنا دے، اور اب تک جس طرح سے وہ ظلم سہ رہے ہیں یا اللہ ان کی عورتیں بیوہ ہو گئی، ان کے بچے یتیم ہو گئے، بچے یتیم کیا بچوں کو بھی ذبح کر کر کے، یا اللہ وہ مناظر جن کو سننا بھی مشکل، جن کو دیکھنا بھی مشکل، اب تو اگر سامنے آتے ہیں تو جی نہیں چاہتا ان کو دیکھ سکیں، کیونکہ بعد میں بے قراری ایسی ہو جاتی ہے کہ راتیں گزر جاتی ہیں۔ یا اکرم الاکرمین اب آپ متا نصر اللہ، کب آپ کی نظر آئے گی؟ یا اللہ خود ہم یہاں جہاں ہیں، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین ہمارے مستقبل کے لیے جو خطرات جو خدشات ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ یا اللہ جس طرح سے آج تک آپ نے کن کن مرحلوں سے گزرتے ہوئے اس بر صغیر میں اسلام کو بچایا، یا اللہ جب مغلوں کے دور میں اسلام کو ختم کرنے کی مہم اکبر بادشاہ اور جہانگیر کے ذریعے سے چل رہی تھی اس وقت آپ نے اسلام کو بچایا، یا اللہ جب انگریزوں کا تسلط اس پورے بر صغیر پر ہوا اس وقت آپ نے اسلام کو بچایا، جب خود کشمیر پر یا اللہ سکھوں نے اور کن کن نے قبضے کر کے یہاں کے اسلام کو ختم کرنے کی تمام طرح کی تدبیریں کی، یہاں کی مسجدوں کو مکفل کر دیا، یہاں کی جامع مسجد میں گھوڑے باندھے، یا اللہ وہ دور گزر گیا، نہ وہ ظالم رہے نہ وہ اسلام کو مٹانے والے رہے، اسلام آگے چلتا رہا۔ یا اللہ ٹھیک اسی طرح سے آج بھی اس اسلام کو بچانے کے لیے یا اکرم الاکرمین آپ غیبی نظام چلا دیں، یا ذا الجود والکرم، یا اللہ امت مسلمہ کو سدھار عطا فرما، یا اللہ امت کے نوجوان، امت کی بیٹیاں یا اکرم گھروں سے دور، یا اللہ کوچنگ سینٹروں میں، یا اللہ حسدہ کوچنگ سینٹروں میں، گھروں سے باہر تعلیمی اداروں میں، یا اللہ کال سینٹروں میں اور ہوٹلوں میں اور کہاں کہاں کیا کیا کرتے ہیں، ان کشمیریوں کو سدھار عطا کرتے ہیں، یا اللہ ان کشمیریوں کو سدھار عطا کرتے ہیں، یا ذا الجود والکرم کشمیریوں کی تباہی کو آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سنتے ہیں تو بے قرار ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے بار بار خوابوں میں دیکھا کہ اللہ کے نبی اعظم بہت بے قرار، عرض کیا کہ حضرت کیوں؟ فرمایا کشمیر کے لڑکوں لڑکیوں کا حال سن کر، یا اللہ یہاں کے والدین کو یا اللہ شعور عطا فرما، غیرت عطا فرما، وہ اپنے بچوں کے ایمان اور کردار کی فکر کریں، یہاں کے بھائیوں کو ہمت اور غیرت عطا فرما، وہ اپنی بہنوں کو ایسی جگہ نہ بھیجیں جہاں ان بہنوں کی جہاں وہ بہنیں وہ کچھ کرتی ہوگی جس کا زبان پر لانا بھی مشکل۔ یا اکرم الاکرمین ہم میں سے جن کے جو مسائل ہیں وہ مسائل حل فرما، یا اللہ ہر ایک کے دل میں تمنائیں، آرزوئیں، مشکلات کا غم
رکاوٹیں، پریشانیاں، ضروریات، کیا کیا ہوگا، یا اللہ آپ خود ہر ایک کے دل کو دیکھ لیجئے کس کے دل میں کیا ہے. ہم اپنی دل کی آہیں آپ کے بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. یا اللہ سن لیجئے. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.